جی نیکسٹ پیراگراف 7 ہے. وین دا ہول کورٹ واز ان اے ورڈ اسٹیٹ آف مائنڈ. جب مکمل کورٹ یعنی کورٹ میں عدالت میں دربار میں موجود تمام لوگ ذہنی طور پر پریشانی کے عالم میں تھے، پریشانی کی کیفیت میں تھے. دا ولجر ریچڈ. دیہاتی پہنچ آیا. دیئر وہاں پر. پسپائرنگ فرام ہیڈ ٹو فٹ. سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور دیہاتی وہاں پر پہنچ آیا، کورٹ میں عدالت میں پہنچ آیا. ایز ہی انٹرڈ جیسے ہی وہ داخل ہوا. ہی سلیوٹڈ دا کیلف. اس نے خلیفہ کو سلام کیا. اینڈ سیڈ اور کہا اللہ بی پریزڈ فار ہز مرسی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئی واز ایبل میں قابل ہو گیا ٹو ٹیک مائی انکل ٹرسٹی آف دا گولڈ. اپنے چچا کو سونے کا امین بنانے میں، امانت دار بنانے میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گیا. ایز یو سی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، آئی ایم رائٹ ان دا ٹائم. میں وقت پر، بالکل وقت پر پہنچ آیا ہوں. ڈو ناٹ ڈیلے دا ایگزیکیوشن. اب سزا پر عمل درآمد کرانے میں تاخیر نہ کی جائے. اب میں یہاں پہ پہنچ آیا ہوں. میں نے آپ سے 3 دن کا وقت مانگا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس 3 دن میں اپنا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا ہے. اب مجھے جو بھی میری سزا بن رہی ہے وہ مجھے دے دیں. یہ نظارہ تھا، یہ وہ منظر دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے، یار یہ کیسا بندہ جو موت، اسے پتہ تھا مجھے یہاں پہ مار دیا جائے گا اور موت کا سامنا کرنے کے لیے یہاں پہ آ گیا. پیراگراف 8. All the people present there were astonished at the honesty and faithfulness of the criminal. سارے کے سارے لوگ عدالت میں جو موجود تھے. All the people present there were astonished. ہکے بکے رہ گئے، حیران رہ گئے. At the honesty دیانتداری پر، and faithfulness اور وفاداری پر، ایفائے عہد پر، وعدے کی پاسداری پر، اور دیانتداری پر. مجرم کی جو وفاداری، یعنی وہ مجرم تھا اس کی وفاداری اور ایفائے عہد اور اس کی جو دیانتداری تھی، اس پر سارے کے سارے کورٹ میں جو لوگ موجود تھے وہ ہکے بکے رہ گئے، حیران رہ گئے. پیراگراف 9. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر سے گفتگو کر رہے ہیں. کمانڈر آف دا فیتھفل، امیر المومنین. دا مین واز ٹوٹلی اے اسٹرینجر ٹو می. یہ آدمی میرے لیے مکمل طور پر اسٹرینجر تھا، اجنبی تھا. دا مین واز ٹوٹلی اے اسٹرینجر ٹو می. مکمل طور پر ان نون پرسن تھا، میں اسے جانتا بھی نہیں تھا. آئی ہیڈ نیور نون اور سین ہم بیفور. میں نے پہلے نہ تو اسے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی میں اسے جانتا تھا. بٹ وین آؤٹ آف آل دا بائی اسٹینڈرڈس. لیکن جب اس نے میرے پاس کھڑے ہوئے تمام لوگوں میں سے، بٹ وین آؤٹ آف آل دا بائی اسٹینڈرڈس، سارے پاس کھڑے ہوئے لوگوں میں سے جب اس نے میری طرف انگلی کر دی، میری طرف اشارہ کر دیا اور مجھے چوز کر لیا اپنے اس مقصد کے لیے، تو پھر میں اسے انکار نہیں کر سکتا تھا. ہی سلیکٹڈ می ایز ہز شیورٹی. جب اس نے مجھے اپنے ضامن کے طور پر منتخب کر لیا. آئی کوڈ ناٹ بٹ ایگری. میرے پاس ایگری ہوئے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں تھا، یعنی ایگری نہ کرنا، متفق نہ ہونا اس کی بات پر، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا. کیونکہ اتنے لوگوں میں سے اس نے ایک خدمت کے لیے، ایک نیک کام کے لیے، یعنی اپنے ضامن کے طور پر مجھے چوز کر لیا تھا. تو اس سے بڑی میرے لیے کیا چیز ہو سکتی تھی؟ شاید یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میری بخشش ہو سکتی ہے کہ مجھے کسی کے کام آنے کے لیے چوز کر لیا گیا، جو اصل ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اور جب اس کو مقصد یعنی لوگوں کے کام نہیں آتا جب کوئی انسان، تو پھر اس کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی کوئی ورتھ نہیں رہتی. اور جو لوگ لوگوں کے کام آتے ہیں اس کی ورتھ رہتی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے شرف کی بات تھی، انہوں نے مجھے ایگزامن کے طور پر چوز کیا اور میں انکار کے بغیر نہ رہ سکا. اف ہی ہیڈ ناٹ ریٹرنڈ. اور اگر وہ واپس نہ آتے، یعنی کہ مجرم واپس نہ آتا، آئی وڈ ہیو گریڈلی لیڈ ڈاؤن مائی لائف فار ہیم. تو میں خوشی سے اپنی جان بھی ان کی خاطر دے سکتا تھا اگر یہ واپس نہ آتے. ولجر دیہاتی کیا کہہ رہا ہے؟ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ فلاسفر والی بات ہے جو دیہاتی کہہ رہا ہے. سر وین یو ایگری ٹو اسٹینڈ ایز اے شیورٹی فار اے اسٹرینجر. جناب جب آپ ایک اجنبی کے لیے ضامن کے طور پر متفق ہو گئے ہیں، اٹ وڈ بی اگینسٹ آل رولز آف مینلینس اینڈ چولری ٹو انڈینجر یور لائف ٹو سیو مائنڈ. تو یہ مردانگی اور شجاعت کے تمام اصولوں کے خلاف ہوگا کہ میں آپ کی زندگی خطرے میں ڈال دوں صرف اپنی جان بچانے کے لیے. جب آپ میرے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، میرے لیے ضامن بھر رہے ہیں، تو یہ مردانگی اور شجاعت کے تمام اصولوں کے خلاف ہوگا کہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو قربان کر دوں، آپ کی زندگی خطرے میں ڈال دوں. اس لیے میں کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی خطرے میں ڈالیں، یا میرے لیے تو یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے میرے لیے ضمانت بھی دی ہے، لیکن میں اتنا
دو نمبر یا دوغلا انسان نہیں تھا، یہ مردانگی کے تمام اصولوں کے خلاف ہے کہ میں بھاگ جاتا ہوں۔ اکیوزرز جو مدعی تھے، جو دعویٰ گزار تھے، جو دعوے دار تھے، وہ یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے، آف ون اکارڈ، اور یک زبان ہو کر بولے، کمانڈر آف فیتھفل، امیر المومنین، امیر المومنین، وی فار گیو ہم، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، لیٹ ہم لیو، اسے زندہ رہنے دو۔ یہ جب ایک انسان کو اپنی موت سے ڈر ہی نہیں لگ رہا اور اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو اسے مار کر ہم نے اسے زندہ کر دینا ہے، یعنی اگر اس کو ہم پھانسی بھی دے دیں تو پھر بھی یہ زندہ رہے گا، یہ تو مار ہی نہیں سکتا، یہ تو چیز ہی ایسی ہے۔ تو اس لیے وہ یک زبان ہو کر بولے کہ امیر المومنین، ہم نے اسے معاف کر دیا، اسے زندہ رہنے دو، یہ تو بہت قیمتی انسان ہے، اور ہم اسے کیا سمجھ رہے تھے۔ پیراگراف 10، آن ہیئرنگ دیز ورڈز، یہ الفاظ سن کر دا آڈینس present in the court gave cries of joy and applause, and the face of the caliph beamed with pleasure. On hearing these words، یہ الفاظ سن کر the audience present in the court، سامعین جو عدالت میں دربار میں موجود تھے، gave cries and of joy and applause، and the face of the caliph beamed with pleasure۔ یہ الفاظ سن کر عدالت کے اندر، دربار کے اندر موجود جو سامعین تھے، انہوں نے خوشی سے چیخنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ تالیاں بجائی۔ اینڈ دا فیس آف دا کیلب بیمڈ، اور خلیفہ کا جو چہرہ تھا وہ چمک رہا تھا، خوشی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اینڈ ہی سیڈ، اور اس نے کہا، خلیفہ نے فرمایا، ینگ مین، نوجوان آدمیوں، نوجوانوں، دا بلڈ منی، دیت یعنی خون کا جو رقم ہے، ول بی پیڈ، آپ کو دی جائے گی، ادا کی جائے گی، ٹو یو، تم لوگوں کو، فرام دا پیپلز ٹریئر، پیپلز ٹریئری یعنی لوگوں کا جو دولت ہے، جسے بیت المال کہا جاتا ہے، بیت المال سے آپ کو اس کی دیت ادا کی جائے گی۔ اینڈ اللہ ول ریوارڈ یو فار دس گڈنس، اور اس اچھائی کے بدلے اللہ آپ کو ایک انعام دے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن۔ اور اس معاف کر دینے والی جو خوبی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جزا دے گا، انعام دے گا، لیکن یہاں پہ آپ کو بیت المال سے دیت بھی ادا کی جائے گی۔ تو اس پر اکیوزر کیا کہہ رہے ہیں، پیراگراف لاسٹ اینڈ پیراگراف 11، اکیوزرز مدعی یعنی دعوی گزار، کمانڈر آف فیتھفل، امیر المومنین، وی فار گیو ہم ایز فار گیونیس از ڈیوائن، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے کیونکہ معاف کرنا ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ دیئر فور، اس لیے، وی ریسپیکٹفلی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اینی بلڈ منی، اس لیے ہم کسی قسم کی دیت قبول کرنے سے بھی ادب سے ریفیوز کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ خوبصورت کہانی، سٹوری کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ پر کوئی بھی، جب آپ کسی جرم کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر آپ ایمانداری اور فیتھفلنس دکھاتے ہیں، تو وہ جرم بھی آپ سے معاف ہو جاتا ہے اور لوگ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تھینک یو۔